ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن کیسے ہوا 24 نیوز نے حقائق حاصل کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بریک ڈاؤن کی وجہ ٹرانسمیشن نظام کی مینٹیننس نہ ہونا تھی، جبکہ فوگ پروف کنڈکٹرز منصوبہ بھی التوا کا شکار ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور میں 60 ارب روپے سے فوگ ٹرانسمیشن نظام ایک سال میں بہتر ہونا تھا، لیکن موجودہ حکومت کے آنے کے بعد منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا۔ اس دوران 2 سال میں NTDC ٹرانسمیشن سسٹم کی مینٹیننس بھی نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ڈیم بھی بھر صفائی کے لیے بند تھے، طلب تھرمل پاور سے پوری ہو رہی تھی۔ اوور لوڈنگ کی وارننگ بھی جاری ہوئی، لیکن اقدامات نہ ہوئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن کیسے ہوا۔ 24 نیوز سے حقائق حاصل کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بریک ڈاؤن کی وجہ ٹرانسمیشن نظام کی مینٹیننس نہ ہونا تھی، جبکہ فوگ پروف کنڈکٹرز منصوبہ بھی التوا کا شکار ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور میں 60 ارب روپے سے فوگ ٹرانسمیشن نظام ایک سال میں بہتر ہونا تھا، لیکن موجودہ حکومت کے آنے کے بعد یہ منصوبہ بھی التوا کا شکار ہو گیا۔ اس دوران 2 سال میں NTDC ٹرانسمیشن سسٹم کی مینٹیننس بھی نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ڈیم بھی بھل صفائی کے لیے بند تھے اور طلب تھرمل پاور سے پوری ہو رہی تھی، جبکہ اوور لوڈنگ کی وارننگ بھی جاری ہوئی تھی، لیکن اس سلسلے میں بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے پورے ملک کو بجلی کے اس بڑے بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ گزشتہ شب پورے ملک میں یہ بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا، جس سے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے تقریباً تمام اضلاع اس سے متاثر ہوئے تھے، اور بجلی کا نظام بہت زیادہ متاثر ہونے کے بعد اس کی بحالی مرحلہ وار شروع ہوئی تھی۔ تاہم اب بھی کچھ ایسے شہر ہیں، کچھ ایسے اضلاع ہیں جہاں پر بجلی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی ہے۔ اس سلسلے میں حکومتی جو نمائندگان ہیں ان کی جانب سے تو کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا کہ آخر اس بریک ڈاؤن کی وجہ کیا تھی۔ تاہم 24 نیوز نے جو حقائق حاصل کیے ہیں ان کے مطابق ٹرانسمیشن نظام کی مینٹیننس 2 سال سے نہیں ہو سکی تھی، جبکہ فوگ پروف کنڈکٹرز منصوبہ بھی التوا کا شکار ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور میں 60 ارب روپے سے یہ فوگ ٹرانسمیشن نظام ایک سال میں بہتر کیا جانا تھا، لیکن موجودہ حکومت کے آنے کے بعد یہ منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا، جبکہ 2 سال میں NTDC ٹرانسمیشن سسٹم کی مینٹیننس بھی نہیں ہو پائی۔ دوسری جانب ڈیم بھی بھل صفائی کے لیے بند تھے، طلب تھرمل پاور سے پوری ہو رہی تھی اور اوور لوڈنگ کی وارننگ بھی جاری ہوئی تھی، لیکن اس وارننگ کے باوجود اقدامات نہیں ہو سکے تھے، جس کے بعد ملک بھر کو اس تمام تر صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم جو حکومتی نمائندگان ہیں ان کی جانب سے واضح طور پر ابھی نہیں بتایا گیا ہے کہ اس بریک ڈاؤن کی وجہ کیا تھی۔ اس سلسلے میں عمر ایوب کا یہ کہنا تھا کہ فالٹ ابھی تلاش کیا جا رہا تھا، اور اس سلسلے میں ماہرین کی ٹیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، تاہم فالٹ ابھی تلاش نہیں کیا جا سکا، اس کا بھی اعتراف انہوں نے کیا ہے۔ دوسری جانب شبلی فراز نے حسب سابق یہ تمام تر جو معاملہ تھا وہ سابقہ حکومتوں پر ڈال دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سابقہ حکومتوں کے دور میں اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ گزشتہ 2 سال میں مینٹیننس کا کام بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ اسی بارے میں بات کریں گے، مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بڑا بریک ڈاؤن جس کا گزشتہ شب پورے ملک کو سامنا رہا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ بھی ایسے تلخ ہیں کہ ٹرانسمیشن نظام جس کی مینٹیننس نہیں ہو پائی ہے 2 سال سے، اس سلسلے میں کوئی کام موجودہ حکومت نے نہیں کیا ہے۔ کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، کون سا کام کیا، کون سا انہوں نے؟ کوئی بھی نہیں کیا۔ یہ تو وہ کام تھا NTDC کو اپ گریڈ ہم کر کے گئے تھے، ٹرانسمیشن لائن کو۔ میاں نواز شریف نے یا ہماری حکومت نے صرف بجلی نہیں بنائی، 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی، اس کے علاوہ ہمارے نظام میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ ٹرانسمٹ کر سکے بجلی کو، اور وہ ٹرانسمیشن کے لیے ہم نے اس سے بڑی انویسٹمنٹ کر کے وہ ٹرانسمیشن لائنیں بہتر بنائی، سسٹم بہتر بنایا۔ ہمارے دور میں ایک آخری پروجیکٹ رہ گیا تھا جس میں فل پروف قسم کے کیپیسٹرز اور دوسرے لگنے تھے، جس سے کہ اس طرح کا کوئی بھی بریک ڈاؤن نہ ہوتا۔ وہ 60 ارب کا پروجیکٹ جو تھا وہ آخری سال ہم اس کو منظور کر کے گئے تھے۔ ان نالائقوں نااہلوں نے وہ بنی بنائی بجلی اور ٹرانسمیشن سسٹم وہ آخری ایک پروجیکٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابی پیدا ہوئی۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کل سے کر کیا رہے ہیں، ابھی جس طرح درخت پہ اڑ کے ادھر بیٹھ جاتا ہے، ادھر بیٹھ جاتا ہے، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے۔ آپ کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارے ٹائم کا جو ایک منصوبہ تھا اس کو انہوں نے التوا میں ڈالا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔
ٹھیک ہے، طلال چودھری صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا، مسلم لیگ نون کے رہنما بیورو چیف سگیر چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ اب تک کی کیا حقائق ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ سگیر بتائیے گا اس بریک ڈاؤن کے اب تک کے کیا حقائق سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک منی بلیک ڈاؤن تھا جو کہ ملک بھر میں ہوا اور یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ تھا۔ اس کے کچھ حقائق جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ جو 2 سال سے اس کی کوئی مینٹیننس وغیرہ نہیں ہوئی تھی اور جو ہے وہ 2 ماہ سے بجلی کی بندش تھی مینٹیننس کے نام پر، لیکن مینٹیننس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی دنوں سے دونوں جو ڈیم ہیں وہ بند تھے اور ان کی بال صفائی کی وجہ سے جو ہے وہ بند کیے گئے تھے اور پانی کا اخراج جو ہے صرف 5000 کیوسیک کا رہ گیا تھا اور اس میں جنریشن یعنی ہائیڈل جنریشن بند ہو چکی تھی۔ صرف جنوب میں جو تھرمل پاور ہیں وہ پیدا رہے تھے بجلی، لیکن ان کی ڈیمانڈ سے کم تھی پیداوار، اور جس وجہ سے یہ جب اخراج ڈیموں میں کم ہوا اور فریکوینسی اچانک جو ہے وہ 50 سے 0 پر آئی۔ 50 سے 0 سے آنے پر پہلے جو ہے وہ سسٹم نے کاشن بھی دیا تھا اور ان بیلنس لوڈ سے متعلق وارننگ لائٹ جو ہیں اس کے ذریعے بھی سسٹم نے توجہ دلائی تھی، لیکن این ٹی ڈی سی والے جو یہاں پر ہیں حکام، انہوں نے اس کا خاطر خواہ نوٹس نہیں لیا، جس وجہ سے 12:15 بجے یہ پورے ملک میں ایک منی بلیک آؤٹ ہو گیا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ فوگ پروف کنڈکٹرز کے حوالے سے ایک کانٹریکٹ کیا گیا تھا سابقہ حکومت میں، پی ایم ایل این کی حکومت میں، اور اس میں تقریباً 1 سال کے اندر اس منصوبے نے مکمل ہونا تھا۔ تقریباً 60 ارب سے زائد اس پر بجٹ جو ہے وہ مختص ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ منصوبہ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوا اور 2018 سے لے کر اب تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور جس کی وجہ سے سسٹم اپ گریڈ نہیں ہوا اور سسٹم اپ گریڈ نہ ہونے کی وجہ سے مزید خراب ہوتا گیا۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ بلیک ڈاؤن ہوا اور پورے ملک میں بلیک آؤٹ ہو گیا بجلی کا، جس کی وجہ سے تقریباً تمام کاروباری زندگی اور معطل ہوگی اور مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اور ابھی بھی جو ہے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر بجلی کی جو فراہمی ہے ٹھیک ہے، تو اپ گریڈیشن نہ ہو سکی، مینٹیننس نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ تمام تر صورتحال درپیش رہی۔ بہت شکریہ، سگیر چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ طلال چودھری مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ طلال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔